اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، حسرت یہی رہے اور یہی جستجو رہے، حسرت یہی رہے اور یہی جستجو رہے، نظریں جدھر اٹھاؤں ادھر تو ہی تو رہے، نظریں جدھر اٹھاؤں ادھر تو ہی تو رہے، اور اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں، جب تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، جب تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، جنت میرے نصیب کی تو واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے آقا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، اور منکر نکیر قبر میں داخل ہوں جس گھڑی، منکر نکیر قبر میں داخل ہو جس گھڑی، آنکھوں میں روئے یار ہو یہی جستجو رہے، آنکھوں میں روئے یار ہو یہی جستجو رہے، اور تیرا خیال اور تیری جستجو رہے، تیرا خیال اور تیری جستجو رہے، میں نہ رہوں، میں نہ رہوں، مجھ میں فقط تو ہی رہے، میں نہ رہوں، مجھ میں فقط تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں سانس میں بس تو ہی تو رہے۔ اللہ رب العزت یہ اہتمام کرنا، محفل سجانا، یوں بیٹھنا بٹھانا، آپ کا سننا سنانا، وقت نکال کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں محفل میں آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، سجانے والوں کو، رکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سب کو بھرپور عطا فرمائے۔ آفس سے کتنے بجے آئے حنید بھائی آپ؟ عمر بھائی آپ کتنے بجے آئے؟ شہریار بھائی آپ کتنے بجے آئے؟ میں بھی آلموسٹ 9:30 بجے تک آیا آفس سے، آپ لوگ بھی اسی ٹائم آئے ہوں گے۔ آج دن کیا ہے؟ ٹیوزڈے، منگل ہے، ورکنگ ڈے۔ اصل میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک عاشقانہ ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ پوچھا ہے، اور سب دوست احباب بیٹھے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں تو بیچ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ ورکنگ ڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، منگل کا دن ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، کوئی 9 بجے آیا ہے، آپ میں سے کوئی 10 بجے آیا ہے، میں 9:30 بجے آیا ہوں، کوئی اپنے اپنے وقت پہ، کوئی آدھا گھنٹے پہلے جاب سے آیا ہے، کوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ میں کہیں دور سے بیان کرنے آیا ہوں، نہ آپ کہیں دور سے سننا آئے، ہم سب کو پتہ ہے یہاں کے حالات کیسے ہیں، ٹریفک بھی آپ کو پتہ ہے، جب بندہ آفس سے آتا ہے تو کیسا پارا اس کا ہائی ہوتا ہے، ٹریفک کی وجہ سے، یہ شور شرابہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوال صرف اتنا ہے، یہ جو بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور وہ تھکا ہارا ماندہ گھر پہ پہنچا، تو اس کا ذہن، اس کا مائنڈ اس کو آرڈر کرتا ہے کہ مجھے ریلیکس ہونا ہے۔ اب ریلیکس ہونے کا طریقہ کیا چنا ہے؟ اب ریلیکس ہونے کا طریقہ کسی کے پاس یوں بھی آپ کو ملے گا کہ جب وہ آفس سے آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو پھر موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ سوشل ویب سائٹس، سوشل سائٹس پہ جاتا ہے، وہ فریش ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، یہ اس کا معیار ہوا۔ اسی طرح سے ایک بندہ آتا ہے، ایک نوجوان جاب پہ سے آتا ہے تھکا ہارا ماندہ، لیکن اس کو بھی مائنڈ فریش کرنا ہے، تو اس کو دوستوں کی یاری چاہیے، اس کو ہوٹلنگ چاہیے، اس کو گیدرنگ چاہیے، اس کو اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کو، طبیعت کو پرسکون کرنے کو، دل کو اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا
طریقہ یہ سوجا ہے کہ دوستوں کی گیدرنگ، ہوٹلنگ اور سب کچھ گپے چاہیے، وہ چائے کی بیٹھک چاہیے، یہ اپنا معیار ہوا. کوئی سوشل میڈیا پہ جانا چاہتا ہے، یہ اپنا معیار ہوا. ہر ایک کا اپنا معیار ہے. کوئی آتے ہی اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی دیر سونا چاہتا ہے. یہ سب کے اپنے اپنے معیار ہوئے. لیکن آج کے دور میں ایسے نوجوان بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، اپنے مائنڈ کو فریش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجا لیتے ہیں. وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹائمنگ پوچھتے ہیں کہ کتنے بجے پہنچ رہے ہو، کب آف ہو رہا ہے، وہاں پہ اہتمام کو دیکھ لیا ہے، اس سے پوچھ لیا ہے. یہ اتنی فکر کس لیے؟ آفس میں رہتے ہوئے، اتنا مصروف ہوتے ہوئے، گھر پہ آنے کے بعد تھکن ہونے کے باوجود اتنے کیسے ریلیکس ہو کے محفل میں پہنچ جاتے ہو؟ ارے دیوانے، تمہیں پتہ نہیں ہمارا مزاج کچھ اور ہے. ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ہی تو محفل میں آتے ہیں. اپنے اپنے معیار کی بات ہے، اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کی بات ہے. جو جیسا اپنا مزاج بنا لے، اور اللہ جس کو جیسا مزاج عطا کر دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ مزاج عطا کرے کہ ہماری طبیعت ذکر مصطفیٰ سے فریش ہو جائے، ہمارا دل ذکر مصطفیٰ اور ذکر الہی سے ریلیکس ہو جائے. اور جس کو یہ طبیعت، یہ کیفیت، یہ اٹریکشن، یہ چاشنی، یہ چس اور یہ لطف ملا ہوا ہے نا، پھر اس سے آپ نہ پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے. پھر اس سے صرف خبر ملتی ہے میرے آقا کے ذکر کی محفل ہے، وہاں تذکرے سنائے جائیں گے، وہ پہنچ جاتا ہے دیوانہ. اس کی وجہ یہی ہے نا، وجہ یہی ہے. ابھی ہمارے اویس صدیقی بھی آ کے بیٹھے ہیں دوست، اب ان سے بھی پوچھیں، ان کی تو بہت ٹف روٹین ہے. یہ کہاں کہاں پڑھاتے ہوئے تھکے ہارے ماندے پہنچ گئے. ابھی یہ پہنچے ہیں تو ان کو پتہ نہیں شاید نقطہ کیا بیان ہوا. اب بات وہی ہے کہ ان سے بھی پوچھے کوئی کہ یار اتنے تھکے آ رہے ہو، گھر جاؤ سو، یا کچھ اور کرو، جاؤ دوستوں میں بیٹھو، فریش ہو جاؤ گے. تو شاید ان کا بھی یہ جواب آئے کہ بھائی فریش ہونے ہی تو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہیں. اس جذبے پہ بولیں سبحان اللہ. جن کے ذکر کی محفل سجائی جائے نا، وہاں پیمانے میٹر نہیں کرتے. وہاں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ڈیکوریشن کتنی بڑی کی ہے، وہاں یہ میٹر نہیں کرتا کہ افرادی قوت کتنی بڑی ہے، وہاں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہزاروں کا مجمع ہے کہ 2 سجائے بیٹھے ہیں. وہاں جو میٹر کرتا ہے وہ نیت اور اخلاص کرتا ہے کہ کتنے دل سے محفل سجائی ہے، کس اخلاص سے بیٹھے ہیں، کس طلب کو لیے بیٹھے ہیں. جب 2 ہوں اور اخلاص اور نیت اور خالص ہو کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ وہیں کرم کی نگاہ فرما دیتا ہے. اتر تھوڑا ہوتا ہے اور مہکاتا کتنا ہے، کتنے لوگوں کو معطر کر دیتا ہے. تو عطر کی مثال ہم بن جائیں. تھوڑے ہوں لیکن ایسے ہوں کہ دل بھی صاف، نیت بھی صاف، ذہن بھی حاضر، وجود بھی حاضر، وجدان بھی حاضر. ایک تو ہے وجود حاضر ہے، وجدان حاضر نہیں ہے. مینس آپ سب یہاں فزیکلی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سوچے ابھی بھی گھر میں الجھی ہوئی ہیں، سوچے ابھی بھی کاروبار میں الجھی ہوئی ہیں، تو ذکر مصطفیٰ کا لطف کیسے اٹھائیں گے بھائی؟ تو ابھی اسی وقت فوراً اپنا وجود تو یہی ہے، اپنا وجدان، اپنے ذہن، اپنے خیال، اپنا دل، سب کچھ فکر یہیں پہ لگا دے بندہ. یار کتنا لمبا بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے 11:30 لائٹ چلی جانی ہے، مختصر بیان ہے، ختم بھی ہو جانا ہے، سارے اہتمام ہمیں پتہ ہے کب سے کب تک کے ہیں. تو کیوں نہ جتنی دیر بیٹھیں ایک بات دل سے سن کر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ یہ محفل جو حذیفہ بھائی نے سجائی، ان کے والد محترم نے، ان کے چاچو نے، سب نے مل کے جو بھی اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے ہم سب کو عطا فرمائے. بلا تاخیر میں عنوان کی طرف چلتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا. ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اورنگی میں ہوا، پھر اویس بھائی کے گھر ہوا، حنید بھائی کے گھر ہوا، مختلف جگہوں پہ چل رہا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ شان مصطفیٰ کے پہلو ہو اور کچھ نیا انداز، کچھ نئی بات پیش کر سکوں. تو آج قرآن کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو قرآن کی ایک آیت سے میں نے شان مصطفیٰ کو سمجھا ہے، تو وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. بولیں سبحان اللہ. قرآن پاک میں نا کل 6236 آیات ہیں. اچھا انسائکلوپیڈیا میں بائی مسٹیک کچھ چلتا رہا ہے، اس لیے میں اسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. 6666 آیتیں، یہ ہم بھی کوٹ کرتے رہے کئی جگہ. 6666 یہ بہت مشہور ہے. قرآن پاک کی کل آیت 6666، حالانکہ یہ غلط ثابت ہوا ہے. باقاعدہ کاؤنٹ کرنے کے بعد جو اصل ریشو نکلا ہے وہ ہے 6236. کتنی؟ یہ قرآن کی کل آیت ہے. 6236 یہ قرآن کی آیات ہے. اب ان 6236 آیات میں اللہ رب العزت نے جب شان مصطفیٰ بیان ہوتی نا، تو قرآن کا خود اپنا انداز کیا ہے شان مصطفیٰ بیان کرنے کا، وہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کا قرآن میں اسلوب کیا ہے کہ جب اپنے نبی کی شان بیان فرماتا ہے. سمجھیے گا، بات سمجھنے کی ہے.
6236 آیات میں باقاعدہ لفظوں میں اللہ رب العزت نے جو ذکر مصطفیٰ کیا ہے وہ 7000 مرتبہ کیا ہے. 7000 مرتبہ صرف ذکر مصطفیٰ ہوا ہے قرآن میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے جس صفحے جس پارے کو اٹھاؤ نعت بیان ہو رہی ہے, ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اب میں ایک ایگزامپل کے طور پہ صرف ایک آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا. 30واں پارہ سورہ نبا عما یتساءلون, یہ 30واں پارہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے. اب اس میں ہوا کیا کہ قیامت کا منظر چل رہا ہے, قیامت کا حال کیا ہوگا, قیامت کیسا آئے گی. پھر جنتیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا. صرف آپ نے ذہن حاضر رکھنا ہے, مختصر وقت جلدی سے بات کو سمجھنا ہے. جنتیوں کا تذکرہ قرآن میں شروع ہو گیا 30ویں پارے کی پہلی سورت میں. کون سی سورت میں؟ سورہ. اب جو ہے وہ اس میں جنتیوں کا تذکرہ چلتا ہے, اور جنتیوں کے تذکرہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا. اللہ نے فرمایا اور یہ صلہ تمہارے رب کی طرف سے ہے جو کافی عطا ہے. کیا ہے؟ کافی عطا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنتیوں کا تذکرہ چل رہا تھا, اللہ نے یہ فرمانا تھا کہ یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں, اور بڑی کافی عطا ہے, کافی شافی وافر, جس کے بعد کوئی طلب ہی باقی نہ رہے, ایسی عطا اللہ نے دی ہے جنتیوں کو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا نا لفظ آیت کا من ربی کا, آپ کے رب کی یہ عطا ہے. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب رب نے اپنا ہی ذکر کرنا تھا تو رب کہتے تھا رحمان کی عطا ہے. کس کی عطا ہے؟ رحیم کی عطا ہے. یہ تمہارے رب کی عطا ہے. فرمایا یہ رحمان رحیم اور صفاتی نام. اچھا رب لفظ استعمال فرمانا تو رب فرماتے تھے رب العالمین کی عطا ہے. لیکن یہاں پہ رب نے یہ کیوں فرمایا من ربی کا؟ اے محبوب آپ کے رب کی عطا ہے. اللہ اکبر. اب سنیں, بہت ٹھوس حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے سبب اگر کوئی سمجھنا چاہے, کوئی جاننا چاہے, اس پہ غور کرنا چاہے, شان مصطفیٰ کو سمجھنا چاہے اور قرآن کے انداز, پیٹرن اور اسلوب کو سمجھنا چاہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ذکر کسی اور طرح سے بھی کیا جا سکتا تھا. جنتیوں کا ذکر ہو گیا, رب فرماتا یہ رب العالمین کی عطا ہے, پھر بھی بات مکمل تھی. رب فرماتا یہ رحمان رحیم کی عطا ہے, پھر بھی بات مکمل تھی. لیکن رب نے یہاں پہ بھی اپنے محبوب کو وسیلہ بنا کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہا کہ میرے ربی کا اے محبوب تیرے رب کی عطا ہے, تیرے رب کی عطا ہے. وہ جو ایگزامپل ہے نا, وہ جو ریشو ہے, 7000 مرتبہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا باقاعدہ لفظوں میں ذکر کیا. اس میں سے ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی ہے. رب بات بات پہ اپنے محبوب کا قرآن میں ذکر چھیڑتا ہے. قرآن کی ایک آیت سنیے, اللہ فرماتا ہے فلا و ربی کا. اس آیت کا میں ترجمہ کروں نا تو واقعی دل سے سبحان اللہ نکلتی اگر آپ سمجھ جائیں. اللہ نے قسم اٹھائی ہے, اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں. اے رب کس کی قسم اٹھائی؟ رب فرماتا میں نے اپنی قسم خود اٹھائی ہے. کس کی قسم اٹھائی؟ اچھا رب اپنی قسم خود اٹھائی تو رب کیسے اٹھائی, کیا لفظ ہیں؟ تو کہا قرآن پڑھو. فرمایا فلا و ربی کا, محبوب قسم میں اپنی اٹھا رہا ہوں لیکن سنو انداز کیا ہے. فلا و ربی کا, اے نبی تیرے رب کی قسم. یہ محبت ہے, یہ چاشنی ہے, اس میں لطف ہے, اس میں ایک الگ ہی انداز ہے کہ آپ دیکھیں. یہ ایک مثال میں نے دی ہے, دوسری مثال آپ کو ابھی پیش کر دی ہے کہ بات بات پہ قرآن میں اللہ ذکر مصطفیٰ کو چھیڑ دیتا ہے. یوں ہی نہیں 7000 مرتبہ قرآن میں ذکر آ گیا. فرمایا فلا و ربی کا, اے محبوب تیرے رب کی قسم. اپنی قسم بھی کھانی ہے تو تیرا وسیلہ میں نے بیچ میں لانا ہے, تیرے ذکر کو چھیڑنا ہے. اے محبوب تیرے رب کی قسم. تو یہ قرآن سے ایک میں نے مثال دی آپ کو. سنن نسائی کی روایت ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے یہ محفل سجائی ہے. آج سے 14 صدیوں پہلے ایک بزم سجی ہوئی تھی, ایک محفل سجی ہوئی تھی, ایک نشست سجی ہوئی تھی, اور وہ صحابہ کرام کی تھی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے نکل کے تشریف لائے, اور یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے, یہ ہماری دلیل ہے
یاد رکھیے گا، نسائی کی حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے، نسائی کی حدیث. صحابہ کرام موجود، حضور علیہ السلام حجرہ مبارک سے تشریف لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یہ بیٹھنا کیسا ہے، یہ جلوس کیسا ہے؟ ما اجلسکم، جلسہ، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب صحابہ کا جواب سنیے، جواب سنیے اور قربان جائیں. صحابہ نے کیا عرض کیا؟ سنیں. صحابہ نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. بولیں سبحان اللہ. یہ جس مقصد کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ جس مقصد کے لیے میں آیا بیٹھا ہوں، جس مقصد کے لیے ہم نے بزم سجائی، نشست سجائی، محفل سجائی اور ہم وقت نکال کے آئے، یہ اتنا اہتمام، یہ اتنے توجہ سے سننا، یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں، یہ کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کس کا انداز ہے؟ یہ کس کا طریقہ اپنایا ہے؟ سنیں نسائی کی حدیث، صحابہ موجود، حضور علیہ السلام نے پوچھا ما اجلسکم، تم بیٹھے کیوں ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ نے جو آپ کو ہمیں عطا کر دیا ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آمد مصطفیٰ پہ، میلاد مصطفیٰ کے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور ہم آپ کی آمد پہ، آپ کے میلاد پہ، آپ کی پیدائش پہ، آپ کے آ جانے پہ رب نے آپ کو ہمیں عطا کر دیا، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کام شکر ادا کر رہے ہیں. جب یہ بات سنی نا تو حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور واللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے قسم اٹھا لی. پھر حضور علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام سنو، مجھے تمہاری نیتوں پہ شک نہیں، مجھے تمہارے عمل پہ شک نہیں، میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی. کہا پھر حضور معاملہ کیا ہے؟ کہاں تم نشست یہاں سجائے بیٹھے تھے، حجرے میں جبریل امی حاضر ہو گئے. جبریل امی حاضر ہوئے اور جبریل امی نے کہا کہ رب عرش پہ فرشتوں کے درمیان آپ کے صحابہ کرام کو دیکھ کر فخر فرما رہا ہے. جائیے اور رب کا سلام اپنے صحابہ کرام کو پیش فرمائیے کہ ان کا یہ عمل رب کو بڑا پسند آیا کہ وہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ میلاد وہ عمل ہے کہ جس کے صدقے سے جبریل امی رب کا سلام لے کے اتر جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کرام کا انداز دیکھ کے کہ رب کا اس خوبصورت انداز سے شکر ادا کر رہے ہیں. ایک روایت موجود ہے، صرف میں مختصر اشارہ دے دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں برکت کے لیے. حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتا تھا اور میلاد کا بڑے اہتمام سے اہتمام کرتا تھا، نیاز کرنا، گھر سجانا، نظر آتا تھا نیا لباس، نیا انداز، نئے جذبے. تو پڑوس میں جو ہے نا، پڑوس میں وہ ایک غیر مسلم فیملی رہتی تھی. اس کی خاتون نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ اپنے شوہر سے، غیر مسلم کی شوہر سے اس کی بیوی نے پوچھا یہ کس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہا مسلمانوں کے نبی اس دن تشریف لائے تھے، یہ حضور کا میلاد مناتے ہیں. اس نے کہا کتنا پیارا انداز ہے، یہ ہر سال جشن مناتے ہیں اپنے نبی کا، کیسے سیلیبریشن کرتے ہیں. اس کو متاثر کر گئی یہ چیز. وہ سوئی، اس کی قسمت نے انگڑائی لی. اس نے دیکھا کہ کوئی نورانی چادر والا، نورانی لبادے والا، نورانی امامے والا، نورانی داڑھی والا کوئی ایک خوبصورت سا انسان تشریف لا رہا ہے. اس نے دیکھا نا، اس نے کسی سے پوچھا خواب میں کہ یہ کون؟ کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. خواب دکھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی. اس کے خواب میں ہی کیفیت بدل گئی. اس نے پوچھا اگر میں ان سے بات کروں گی مجھے جواب دیں گے؟ تو بالکل جواب دیں گے. اس نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا. اس نے کہا مجھ جیسی غیر مسلم، آپ نبیوں کے جو امام اور مسلمانوں کے نبی مجھے جواب دے رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، مجھے اللہ نے بتا دیا ہے تو بہت جلد اسلام قبول کر لے گی. کہا حضور جب ایسی ہی بات ہے تو پھر دیر کیسی، میں ابھی ہی آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہوں. مسلمان ہو گئی، خواب میں ہی مسلمان ہو گئی، ایمان قبول کر لیا. کیفیت، جذبات ہی بدل گئے. جیسے ہی آنکھ کھلی نا تو اپنا سارا دھن دولت نکالا اور کمرے سے اس جذبے کے ساتھ نکلنے لگی کہ میں آج حضور کے محفل اور میلاد میں حصہ ملاؤں گی، اپنے گھر پہ نیاز سجاؤں گی. بڑے اہتمام سے وہ کمرے سے جب نکلی ہے نا، تو کمرے سے جب نکلی تو اس نے منظر گھر میں پلٹا ہوا دیکھا. ایک الگ ہی منظر تھا. اس نے گھر میں دیکھا کہ اس کے شوہر نے نیاز کا اہتمام کیا ہوا ہے. کہا یہ نیاز کا اہتمام کیسے ہے؟ کہا حضور کا میلاد منائیں گے.
کہا حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں گے. تو وہ بیوی کہنے لگی آپ کیسے میلاد منائیں گے, آپ تو مسلمان ہے نہیں. تو اس کے شوہر نے کہا ارے نادان, جس نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا خواب میں مجھے بھی پڑھا دیا ہے, میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. تو میلاد مصطفیٰ تو وہ عمل ہے کہ اس کے صدقے رب ایمان بھی نصیب کر دیتا ہے بے ایمانوں کو. یہ وہ برکت والا عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک اصلاح کی بات عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص شدت سے رو رہا ہے, لمبے لمبے ہاتھ اٹھائے, آوازاری رب سے دعائیں مانگ رہا ہے. اب وہ تو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے دیکھا اس کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب تیرا یہ بندہ کتنے کرب اور کتنے درد سے مانگ رہا ہے, تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا روئے, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ اس کا دم نکل جائے. اے موسیٰ یہ اتنا ہاتھ بلند کرے کہ آسمان کو چھو لے اس کے ہاتھ, میں پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. آج ہمارا شکوہ ہے ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے لوگوں کا, کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. یہ اس کا جواب ہے آگے جو بات آ رہی ہے. کہا موسیٰ یہ اتنا روئے اس کا دم نکل جائے, یہ اتنے ہاتھ بلند کریں آسمان کو چھونے لگے, میں پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. مالک اے رب تو اتنا رحیم ہے, اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس کا جرم یہ ہے کہ یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, اور اس کے گھر پہ بھی جو مال ہے وہ حرام کا ہے. میں نوجوانوں کو خصوصی طور پہ فکر دینا چاہتا ہوں, سوچیں. آج آپ فوراً سرسری سا کہہ دیتے ہیں یار کیا اب اس چکروں میں پڑھنا, ارے کیا مفتیوں کے چکر میں پڑھنا, اب کتنی بار مسئلہ پوچھیں, ارے کیا فتویٰ مانگیں, ارے بس جو سمجھ میں آتا ہے کر لو, ارے کچھ بھی ہے, ارے جو بس کچھ بھی ہے, کوئی آن لائن ارننگ کر رہا ہے, کوئی پروسیس دوسرا ہے, اپنے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, آگے سے پوچھیں گے, یہ خدشہ ہے کہ آگے سے ناجائز کا مسئلہ آ جائے گا, تو پوچھو ہی نہیں, لگے رہو, خاموشی سے لگے رہو, بس صحیح, ہاں یوں صحیح نا, سود تو نہیں نا, چلو صرف سود ہی حرام ہے, اور دوسرے طریقوں سے ہیرا پھیری کر کے مال کمانا جائز ہے. سارے مسائل سیکھ لیے, فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر پریشانی آپ کے گھر پہ کیوں آ گئی زیادہ, آپ کے بیوی بچے زیادہ بیمار کیوں رہنے لگے, آپ کے پیسے کہیں اور کیوں نکلنے لگے؟ کبھی سوچا ہے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر جب انسان کمائے گا تو پھر وہ کیسے محفوظ رہے گا, کس طرح سے اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی, دل کیسے سکون میں رہے گا, پھر دعاؤں میں اثر کیسے رہے گا؟ آج میری اور آپ کی دعائیں قبول نہ اور ہم وجہ پہ غور بھی نہ کریں, تو خدا را یہ فکر ہے, لمحہ فکریہ ہے. سوچیں, ذرا سوچیں. ہمارے پہننے میں تو کچھ حرام شامل نہیں, ہمارے کھانے میں تو کچھ حرام شامل نہیں, ہمارے گھر پہ جو ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے, جو کچھ رکھا ہوا ہے, اس میں تو کچھ حرام شامل نہیں. اگر ہے تو پھر غور کرنا ہوگا کہ ہماری دعائیں اس لیے تو قبول نہیں ہو رہی کہ ہم شکوے کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو حلال اپنائیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بننا چاہتا ہوں؟ آخری بات میں مستجاب یعنی حضور میں جب ہاتھ اٹھاؤں, ہاتھ پھیروں, رب میری دعائیں قبول کر لے. مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, حضور میں یہ چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک مختصر سا فارمولہ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا حلال کو اپناؤ, حرام کو چھوڑ دو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. کتنا آسان ہے, لیکن یہ آسان بھی نہیں ہے, بہت مشکل آج کے دور میں. مشکل اس کے لیے ہے جس کو لت لگ گئی ہے, جو پہلے ہی محتاط بندہ ہے, جسے ایک ایک لقمے کا اپنے پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے, خود بھی حلال کھانا ہے, اس کے لیے بڑا آسان عمل ہے, وہ اسی پہ چلے گا. حلال اپناؤ اور حرام کو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. کسی نوجوان نے مجھے ایک نصیحت کا کہا کسی مقام پہ, میرے ذہن میں کچھ جملے تھے, وہ میں یہاں پہ ایڈریس کر دیتا ہوں, اور وہ بہت تیزی سے ہمیں برباد کر دیتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا زندگی میں کبھی بھی بڑا بول نہ بولیں. زندگی میں, میرے ساتھ ریپیٹ کریں, زندگی میں کبھی بھی بڑا بول نہ بولیں. اب یہ بڑے بول کی تعریف کیا ہے یہ آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں, بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, ہم ادھر ہی رہتے ہیں دنیا میں. یہ بڑے بول جو ہے نا, کئی لوگوں کی کامیابیاں کھا جاتے ہیں, کئی لوگوں کی زندگیاں رل جاتی ہیں, کئی لوگوں کے کردار رل جاتے ہیں بڑے بول کی وجہ سے. اپنے کردار پہ ناز کرتے ہوئے دوسروں کو ایسا ڈیگریڈ کیا, ایسی تحقیر اور ایسی ذلت کی ہے کہ بس, تو یہ بڑا بول پھر انسان کے آگے بھی آتا ہے. وقت پلٹتا ہے اور مکافات عمل ہوتا ہے, اور اسی دنیا میں پھر انسان دیکھتا ہے. اور افسوس کا لمحہ یہ ہے کہ وہ جو خود آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے, میں پریشانی میں مبتلا ہوا, ہمیں غور ہی نہیں کرتے کہ یہ ہوا کیوں ہے. ارے یاد کرو 10 سال پہلے ہی صحیح کسی کو تانا تو نہیں دے دیا تھا, 10 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو ذلیل تو نہیں کر دیا تھا اپنے اوپر گھمنڈ کر کے. تمہیں رب نے تھوڑی عزت زیادہ دے دی تھی تو اس میں گھمنڈ کر کے کسی کو تو نہیں ڈیگریڈ کر دیا تھا.
تھوڑا پیسہ اس وقت تمہارے حالات اچھے زیادہ تھے تو تم نے کسی اور کو حقیر فقیر تو نہیں جانا تھا. یہ بڑے بول ہمارے آگے آتے ہیں, تو بڑا بول انسان زندگی میں نہ بولے, سمجھ جائے اپنے رویے کو اور اپنے لفظوں کو سنبھالے کہ نہیں یار کیا پتا پیسہ میرے پاس زیادہ ہے لیکن یہ غریب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو, کیا پتا پیسہ میرے پاس زیادہ ہے لیکن یہ جو قرض مانگنے مجھ سے آیا اللہ نے اسی کے صدقے مجھے دیا ہو. یہ سوچ میں اور آپ اپنی زندگی میں پیدا کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا. اللہ رب العزت جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ محفل, یہ نشست, یہ بزم, یہ جذبے, یہ جوانی, یہ صلاحیت, یہ وقت, سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.